آج میں آپ کے سامنے ایک ہمارے عمومی مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم اپنے نصیب پر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کر دنیا کے اعتبار سے بہت کڑتے ہیں کہ ان کو فلاں نعمت مل گئی، ان کو فلاں نعمت مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، میرے ساتھ ایسا ہو جانا چاہیے تھا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ زمین پر بسنے والے ہر شخص کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اگر اس آیت کو صحیح معنی میں سمجھ لیا جائے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیا جائے تو یقین کیجئے کہ ہمیں بالکل کسی سے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس آیت میں اللہ نے ایک واضح کر دیا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین پر رہنے والی، ان سب کا رزق میں نے اپنے ذمے لیا ہے، اور جب اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، ہر ایک کو اس کا حصہ ملنا ہے، تو پھر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر پریشان کیوں ہے؟ پھر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر حسد کیوں کرتا ہے؟ پھر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر بغض کیوں کرتا ہے؟ اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ رزق اور رزق کے مفہوم میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہمارے نصیب میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ سب کچھ اس میں آ گیا، اور وہ سب کچھ اللہ کیا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے ذمے میں لیا ہے۔ تو پھر انسان کیوں پریشان ہوتا ہے؟ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کو اپنا یوں سمجھ لیجئے، اپنا نصب العین بنا لیں، اپنے سامنے رکھ لیں کہ جب اللہ نے ایک چیز کو واضح کر دیا کہ رزق میں نے اپنے ذمے میں لیا ہے، جو تمہارا نصیب ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کو دو مثالوں سے مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک مثال، یہ انگوٹھا جو ہے، یہ انگوٹھا آپ کو نظر آ رہا ہے، اس انگوٹھے میں جو یہ نشانات ہیں، آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے اور بے تحاشا ترقی پہ ترقی کرتے جا رہی ہے سائنس، لیکن اس سب کے باوجود یہ جو انگوٹھے کے نشانات ہیں، جسے پہلے ہم لوگ کہتے تھے انگوٹھا چھاپ لوگ، کہ بالکل ان پڑھ ہوتے تھے، انگوٹھے لگاتے تھے، لیکن آج بھی اس کی حقیقت کو سائنس تسلیم کر رہی ہے۔ میرا آپ کا سب کچھ اس میں سمایا ہوا ہے کہ ہر ایک کی اگر امتیازی شان ہے کہ جس سے وہ انسان دوسرے انسان سے جدا ہو رہا ہے، تو وہ اس انگوٹھے کے چھاپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ کا بینک بیلنس اگر ہے تو اس انگوٹھے کی چھاپ کی وجہ سے الگ ہے، آپ کا ویزا اس کے ساتھ ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ اس کے ساتھ ہے، آپ کی تمام چیزیں اس کے ساتھ ہیں، اور یہ کائنات میں کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ آپ کا نہیں میچ ہو سکتا۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ ذات جس نے اس انگوٹھے کے نشانات میں اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ کائنات میں اربوں خربوں انسان ہونے کے باوجود وہ آپ کے ساتھ نہیں ملاوٹ کر سکتے، تو پھر آپ کا جو نصیب آپ کے رب نے لکھا ہے وہ کیسے کسی دوسرے کو مل سکتا ہے؟ بالکل کسی کو نہیں مل سکتا۔ اور رہی بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ اللہ نے ایک کائنات کو تقسیم کے ذریعے سے چلایا، اس کائنات کا نظام۔ اگر تقسیم کار نہ ہو تو کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر اللہ پاک تمام لوگوں کو بادشاہ بنا دیتا تو وزیر کون ہوتا؟ عوام بادشاہت کس پر کرتا؟ اگر تمام لوگ ڈاکٹر ہوتے تو مریض کون ہوتا؟ تمام لوگ انجینئر ہوتے تو مکان بنانے والے کون ہوتا؟ تمام لوگ تاجر ہوتے تو مزدور کون ہوتا؟ یہ ایک کائنات کا نظام ایسا اللہ نے جوڑا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی انداز سے دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ڈی ایچ اے کا ایریا، ڈیفنس کا ایریا، بحریہ ٹاؤن، جی بڑے بڑے ٹاؤن بن گئے، ان میں کسی غریب آدمی کا گھر لینا، اس کے لیے زندگی بھر محنت کر لے، ناممکن ہے۔ یعنی کیا کہ یہ بڑے بڑے ٹاؤن بنا کر، ڈی ایچ اے بنا کر غریبوں کو باہر نکال دیا،
کہ یہ آبادی غریبوں کی نہیں ہے. لیکن آپ توجہ رکھیے گا، میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ ڈی ایچ اے، وہ بحریہ ٹاؤن، وہ فلاں ٹاؤن، وہ فلاں ایریا، پوش ایریا، اس میں رہنے والے امیر کم ہیں، غریب زیادہ ہیں. کیونکہ ایک گھر میں کپڑے دھونے والی بھی ہے، کھانا بنانے والی بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے. ابھی ایک دوست سے ملنا ہوا تو کہتے ایک بہت بڑا گجرانوالے کے ایک بہت بڑے کاروباری آدمی ہیں، ان کے ہاں میں امامت کرواتا ہوں. تو کہنے لگے کہ کل گھر کے افراد شاید 3 یا 5 ہیں اور گاڑیاں 28 ہیں، ملازمین 70-72 ہیں. مجھے یہ بات بتائیں کہ غریب آدمی کو نکالنے کے لیے اتنا بڑا محل بنایا، 28 گاڑیاں، لیکن 72 میں سے 5 کو نکال دو، 60 یعنی 67 لوگ غریب لوگ ہیں جو ان کے گھر میں پل رہے ہیں. تو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ انسان دوسرے کے انسان کا محتاج ہے. اس لیے اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو صحت کم ہے، صحت زیادہ ہے پیسہ کم ہے، شہرت زیادہ ہے بیماریاں زیادہ ہیں، بیماریاں کم ہیں شہرت کم ہے. ایسا اللہ نے طریقہ کار بنایا ہے اور خوبصورت طریقے سے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو سجایا ہے. اس لیے یاد رکھیے جو آپ کو ملنے والا ہے وہ کسی کو، وہ آپ سے مس نہیں ہو سکتا، چھوٹ نہیں سکتا، اور جو آپ کو نہیں ملنے والا وہ کوئی آپ کو دے نہیں سکتا. اس لیے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں، جو اللہ نے دیا اس پہ خوش ہو کر شکر ادا کر کے اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.